بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سب دوستوں کا جی، آپ تشریف لائے. کافی دنوں بعد پی آئی ڈی میں آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. ہم تو اکثر میڈیا ٹاکس پنڈی، ایک میرا کوارڈینیشن آفس ہے، وہیں کرتا ہوں، لیکن اس بار یہ میٹر اس نوعیت کا تھا کہ یہاں آپ سے ملنا اور مخاطب ہونا ضروری تھا. پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات کا عام چرچا ہے، اور وہ بات پنڈی اسلام آباد کے رنگ روڈ کے بارے میں. تو بڑی بےتابی، بڑی بے چینی سے میرے یہ عید کے 4 دن یا 6 دن چھٹیوں کے گزرے. میں فوری طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن درمیان میں عید کی چھٹیاں اڑے آئیں، آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی. تو فرسٹ اویلیبل ڈے پہ آپ سے مخاطب ہوں. رنگ روڈ کے بارے میں یقیناً آپ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ کافی عرصے سے زیر غور ہے، اور موجودہ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز 3 بار اقتدار میں رہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی، کوئی اسے عملی جامہ نہ پہنا سکی. جبکہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں، پنڈی سے اگر آپ N5 پہ لاہور کے لیے جائیں یا لاہور سے آپ ملتان کے لیے جائیں، تو چھوٹے چھوٹے شہر جیسے کہ گجرات، وزیر آباد، گوجرانوالا بائی پاسز یا رنگ روڈز موجود ہیں. لاہور کا رنگ روڈ موجود ہے. لاہور سے نکلیں اڑپا ہو، کاڑا ہو، چیچا وطنی ہو، سائی وال ہو، خانے وال ہو، رنگ روڈ یا بائی پاسز موجود ہیں. لیکن پنڈی کا بائی پاس یا رنگ روڈ کیوں نہیں بن سکا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ کو بھی اس کے پیچھے جاننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، جس سے بہت پہلے یہ ٹوین کیپٹل سٹیز ہیں پنڈی اور اسلام آباد، اور تمام نارتھ کی ٹریفک پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیض آباد سے ہو کے گزرتی ہے، اور کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا. تو الحمدللہ یہ سوچ تھی ہماری گورنمنٹ کا یہ ویژن تھا، عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ یہ رنگ روڈ بننا ہے اور ہم نے بنانا ہے. ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2070 میں ایک الائنمنٹ فائنل ہوئی تھی، وہ فائنل اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی. الائنمنٹ ڈسکس ضرور ہوئی تھی، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کئی روات دائیں بائیں ریڈیو پاکستان سے لے کے تو ٹھلیاں انٹرچینج تک تھا. ٹھلیاں انٹرچینج سے اس ٹریفک نے مرج ہو جانا تھا موٹر وے پہ، اور آگے ڈائریکشن لیس تھی کہ آگے اسے کہاں جانا ہے. اور جتنا کہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت نیشنل ہائی ویز کی ریزرویشنز تھیں کہ رنگ روڈ کی ٹریفک ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے. لگ بھگ جو اس وقت کا ٹریفک کاؤنٹ تھا 33,000 وہیکلز پر ڈے، ہمارے ٹول پلازاز چوک ہو جائیں گے، اور ہماری ایگزسٹنگ موٹر ویز چاہے M1 ہو یا M2 ہو، اس کی لوڈ بیرنگ کیپیسٹی وہ نہیں ہے ایکسل لوڈ پہ کہ ہم رنگ روڈ کی ٹریفک لے سکیں. بوجہ یہ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن شنید میں تھا کہ اس وجہ سے یہ چیز تھرو نہیں ہو سکی. موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ انتظامیہ نے انیشیٹو لیا. میں نے خود اس کی پریزنٹیشن لی پنڈی پنجاب ہاؤس میں. RDA کے ذمہ دار لوگ تھے، کمشنر پنڈی کیپٹن محمود احمد تھے، انہوں نے الائنمنٹ بتائی.
جو ان کی پروپوزڈ الائنمنٹ تھی. یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ ٹریفک شارٹیسٹ تو یہی بنتا ہے کہ ٹھلیاں سے مرج کر دی جائے, موٹر وے پہ آیا جائے, اور پھر موٹر وے سے آگے چاہے ترنول سے چاہے سنجانی سے جہاں سے N5 سے کنیکٹ کر لیا جائے. لیکن بقول ان کے بھی ان کے پاس بھی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی یہ فیزیبل نہیں ہے اور اس پہ NHA کی ریزرویشنز ہیں. میں نے ایک آلٹرنیٹ سجیشن بھی دی کہ اگر ایگزسٹنگ روڈ پہ NHA کی کچھ ریزرویشنز ہیں یا ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہیں تو جو رائٹ آف وے ہے موٹر ویز کا اسے یوٹیلائز کر لیا جائے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دونوں رائٹ آف ویز جو ہیں موٹر ویز کے, چاہے M1 ہو چاہے M2 ہو, اس میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے قریب ممتاز سٹی ہے, شالیمار سٹی ہے, ٹاپ سٹی ہے, دوسری سائڈ پہ دیکھیں 18th آ رہی ہے, یونیورسٹی ٹاؤن آ رہا ہے, مطلب بہت ساری سوسائٹیز ہیں. تو یہ ہیویلی کاسٹ کرے گا. سوسائٹیز کی زمین خریدی انہوں نے جس ریٹ پہ الاٹ کی تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں, جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں چاہے وہ رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو, وہی بتا سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت ہمیں بتائے گی. اب دوسری بات جس میں نام لیا گیا, ہم تو بیچارے لوگ ہوتے ہیں, کہیں دھول اڑتی ہے تو بس ہی کسی نہ کسی سیاسی اڑائی اس سے. سب سے آسان نام کسی سیاسی کا ہوتا ہے, نام لینا بھی آسان ہے, اس کا پرچار کرنا بھی. تو میں بھی ٹی وی میں سنتا رہا, مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتا رہا, مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی سنتا رہا, اور مجھے افسوس ہوا. میں مثال کے طور پہ میں ایک کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب چینل ہے اور عمران خان صاحب اس پہ 2 پروگرام, میں نے عمران خان صاحب کوئی اینکر ہیں, پتہ نہیں وہ ریگولر ٹی وی میں کون سا پروگرام کرتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے 2 باتیں کیں, میں 2 باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری وزارت تبدیل کی گئی, پہلے مجھے پیٹرولیم دی گئی تھی, پھر وہ تبدیل ہوئی کسی سکینڈل کی بنیاد پہ. مجھے افسوس ہوا, شرم آنی چاہیے انہیں, مجھے افسوس ہوا. دیکھیں وزارت ایک میری نہیں تبدیل ہوئی, اور بہت ساری وزارتیں بھی تبدیل ہوئیں, اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگیٹو ہے ان کا. انہوں نے پیٹرولیم مجھ سے لی, کسی اور کو دی, مجھے کوئی اور وزارت دے دی. اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا, اور اگر سکینڈل ہوتا موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے, تو سکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے, سکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک سکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی, اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت, اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم پہ کہ ثابت کرنے, انہیں ثابت کرنا چاہیے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی, اور اس سکینڈل کو پرسیو کریں, اسے ہائی لائٹ کریں. اور جو سیکنڈ سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئی,
میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اور میرے خاندان نے 5 دہائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، خدمت سمجھ کے کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں، ایجنسیاں بھی موجود ہیں، اور انویسٹیگیٹو میڈیا بھی موجود ہے۔ رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد، تحصیل پنڈی، رنگ روڈ اٹک لوب، تحصیل فتح جنگ مورت کے آگے، رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ ونی اکلا پسوال، رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے، تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے سکینڈل کی بھی بات کی، کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی، کبھی زمین لی، کبھی زمین دی، کبھی زمین ہے، تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے۔ ہاں، پھر مجھے لنک کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائٹی کے ساتھ۔ لنکیج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائٹیز کے ساتھ، لنکیج ہے بہت سارے بیوروکریٹس کا بھی سوسائٹیز کے ساتھ، اور معذرت کے ساتھ لنکیج آپ کا بھی ہے، صافی برادری میں سے بھی لوگ ہیں، لنکیج آپ کا بھی ہے۔ میرا کوئی لنکیج نہیں ہے، میرے خاندان کا کوئی لنکیج کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مالی مفادات نہیں ہے۔ پہلے پہاڑوں کا سینہ پھاڑتے تھے، روٹی کھاتے تھے، وہ سوسائٹی والوں نے مینیج کیا، سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن لیا، کہا جی کریشر بند ہونے چاہیے، زمین کا سینہ چیرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی۔ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت پہ حرف آئے گا مرنے کو ترجیح دیں گے، مارنے پہ ترجیح دیں گے۔ تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، کوئی بھی ہو۔ میرے لیے قابل احترام ہے، عزت دار لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کرانا بھی جانتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی کریں گے تو ان کے لیے تو کم از کم چلیں، پروگرام تو اور بھی ہوئے ہیں، تو میں ایک کو کوٹ کر رہا ہوں نا، جس نے کہا کہ پہلے بھی اسکینڈل کی بنیاد پہ نکالا گیا، ایک دم جناب جس دن آپ کہیں اسکینڈل لے کے آ جائیں میں یہیں آ جاؤں گا، کسی کورٹ آف لا میں جائیں، اسکینڈل لے کے آئیں، میں آ جاؤں گا، پہلا اسکینڈل بھی لے آئیں، دوسرا اسکینڈل بھی لے آئیں، میری ایفیلیشن کسی سوسائٹی کے ساتھ بتا دیں، میری ملکیت اس پوری تحصیل ٹیکسلا پوری الائنمنٹ میں بتا دیں، ود ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائیں۔ تو میں ایک پروگرام تو اور لوگوں نے بھی کیے، لیکن ایک صاحب بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے نا، میں ان کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ پیچھے پیٹرولیم میں بھی اسکینڈل تھا اور اب بھی اسکینڈل، اور پھر مسلم لیگ سیاسی جماعت، کسی زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والے لوگ، پرانے نواب وقتوں میں نا نواب روسا عمرہ چیکو رکھا کرتے تھے، چیکو، میاؤں کے چیکو بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ چیکو رکھے ہوئے ہیں، اف اف آیا ہے کرنے والے چیکو، کس موقع پہ اف اف آیا ہے کرتے ہیں، موقع پہ میں بات نہیں کر سکتا،
تو ایک چیکو نے کہا غلام سرور خان کی وہاں زمین تھی، اس کی بھائیوں کی زمین تھی، اس کی سوسائٹی تھی، اور اس کی سوسائٹی کو ایکسس دینے کے لیے الائنمنٹ تبدیل کی گئی. پریس کانفرنس کی. میں اس چیکو کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اس کے میاں کو بھی چیلنج کرتا ہوں، لے آئیں کوئی ثبوت لے آئیں میرے اور میرے خاندان کے بارے میں. کوئی 1 انچ 1 مرلہ 1 کنال کہیں ہو، کہیں بیچی ہو، کہیں خریدی ہو، کہیں الائنمنٹ پہ آتی ہو، کسی سوسائٹی میں کوئی حصہ ہو، حصہ داری ہو میری، لے آئیں ثبوت. تو اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرا میں اس چیکو کو نوٹس دوں گا. وہ چیکو، اسے بھی حساب دینا ہوگا کہ وہ کل کیا تھا آج کیا ہے. تو 2 والوں سے مجھے یا میرے خاندان کو بلیم کرنے کی کوشش کی گئی تھرو آؤٹ. نہ اس کی الائنمنٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہمارا فائنینشیل تعلق ہے، نہ ہمارے کہنے میں کوئی الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے. اور ہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ جیسے ایک انکوائری کمیٹی بنی ہیڈڈ بائی ایک کمشنر صاحب، اور اس انکوائری کمیٹی میں رکھا گیا ڈپٹی کمشنر پنڈی کو بھی، اور ایک ایڈیشنل کمشنر پنڈی کو بھی، اور چوتھا کوئی اور وہ رکھ سکتے ہیں. انکوائری کمیٹی نے انکوائری کی ہوگی، لیکن جو انکوائری رپورٹ کنوینئر نے فائنل کی، اسے انکوائری کمیٹی کے ممبران نے انڈوس نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ اپنے دستخطی دی. اس کا مقصد کہ وہ انکوائری رپورٹ جو کنوینئر صاحب نے بھیجی چیف منسٹر صاحب کو، اور جس پہ منوان ایکشن لے لیا چیف منسٹر یا پروونشل گورنمنٹ نے، وہ رپورٹ میرے خیال میں کنٹروورشل بنتی ہے کہ جب کہ اس انکوائری کمیٹی کے 1 ممبر یا 2 ممبر اس پہ ڈائسینٹ کریں، اختلاف کریں، اور اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ بھیجیں، علیحدہ رپورٹ بھیجیں، تو اس رپورٹ کی افادیت کوئی نہیں رہ جاتی، وہ رپورٹ کنٹروورشل ہو جاتی. اور پھر وہ جو افسران تھے، دیکھیں اچھے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ڈپٹی کمشنر پنڈی یا پنڈی کا سٹاف انتہائی آنیسٹ، کمپیٹنٹ، اسٹیٹ فارورڈ، ٹھیک لوگ تھے. 1.5 سال 2 سال ہماری گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیے. اور ایک انکوائری کمیٹی کے رکن نے جب دستخط نہیں کیے، انڈوس نہیں کیا کمشنر کی رپورٹ کو، تو اسے بھی تبدیلی کا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا میرے خیال میں. اور ہماری گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ بات انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. اور چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ انکوائری کنٹروورشل ہو گئی ہے، اس انکوائری رپورٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی اور آئی ایس فورم سے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی آئی ایس فورمز موجود ہیں. کل کیبنٹ ہے، میں کیبنٹ میں بھی بات کروں. اصولاً مجھے پہلے کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کے پاس آنی چاہیے تھی، لیکن میں اتنا صبر نہیں کر سکا. اور میں اس پہ بھی بات کروں گا. تو اس پہ بھی ایک نئی انکوائری کمیٹی، انکوائری کمیشن، کوئی انکوائری کرنے والا ادارہ بنے جس میں نام پولیٹیشنز کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ میرا نام، میرے خاندان کا نام، میرے ایک اور کولیگ زلفی بخاری
ضرور ان کے وہ ننیال ہیں، رشتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ بیٹھ کے انہیں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سنجانی زگ زیگ ہے وہاں بھی سوسائٹیز تھیں، اور سوسائٹیز کی زمین ایکوائر کرنا زیادہ مہنگی پڑتی، تو وہاں ایگزسٹنگ روڈ سنجانی پسوال روڈ 88 فٹ وائڈ روڈ اسے لائن رکھا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے ROW ایکوائر کیے گئے کہ گورنمنٹ پہ خرچہ کم پڑے، اور CDA اس کے ممبر پلاننگ ان کی ریکویسٹ، میرے پاس وہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، CDA کے ساتھ میں نے خود میٹنگز کی کہ سنجانی میں جو انٹرچینج بننا ہے اور سنجانی سے جو اسلام آباد کو نئی انٹرنس ملنی ہے، سیکنڈ انٹرنس، دیکھیں نا کیپیٹل کو آپ پورے N5 GT روڈ کو کہتے ہیں، M1 M2 موٹر ویز کو کہتے ہیں، ساری ٹریفک ایک کٹھی ہو کے ایک سری نگر ہائی وے پہ آ رہی ہے، کیپٹل سٹی میں نارتھ کی ٹریفک ساؤتھ کی ٹریفک جوائنٹلی ایک پہ آ رہی ہے، تو اسے سیکنڈ آلٹر دینے کے لیے سنجانی سے سیکنڈ انٹرنس ضروری تھی، جس کے لیے ہم نے پچھلے دور میں بھی کوشش کی، تو اس کا کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی، تو سنجانی کے مقام پہ اسے کنیکٹ کرنا ضروری تھا، اس میں کسی بیوروکریٹ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی نیگیٹو رول نہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو تو آپ کی عدالت، عوام کی عدالت، خدا کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارا نہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں کوئی تعلق، نہ نووا کے ساتھ فائنینشیل تعلق، ذاتی تعلق ہو سکتا ہے کسی گھر کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ، کوئی کھانے پہ بلائے تو جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کمپنی میں پارٹنرشپ، کوئی شیئر ہولڈنگ شپ، کوئی زمین میں پارٹنرشپ، فائنینشیل تعلق نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی سوال کرتا ہوں، نووا سوسائٹی 10,000 کنال کی سوسائٹی ہے، میرا علاقہ ہے، کیپٹل سمارٹ سٹی 1,00,000 کنال کی سوسائٹی، بلیو ورڈ سٹی 1 کنال، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل پرسنالٹیز، ان کا نام کیوں نہیں یار لیتے لوگ؟ اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز، بے شمار سوسائٹیز، اور سوسائٹیز جو کچھ کر رہی ہیں، ہر سوسائٹی جس طریقے سے لوگوں کے جیب کاٹ رہی ہے، ایک ہفتے کی مہلت کے بعد پھر آپ کے پاس آؤں گا، ان سوسائٹی والوں کا بھی کچا چٹھا کھولوں گا کہ یہ سوسائٹی والے کیا کرتے ہیں، تو میرا کسی سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک؟ ایک بات سر، آپ نے ایک پوائنٹ کے اوپر بڑی سیاست گفتگو فرمائی، آپ نے کہا کہ اس اسکیم سے کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، انکلوڈنگ ذوالفقار صاحب کی۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کے اوپر کل کیبنٹ ہے، اس کے اوپر ایک نئی انکوائری کمیٹی کا کہیں گے، چونکہ پہلے والی انکوائری کمیٹی وہ کنٹروورشل ہو چکی ڈسینڈنگ روڈ کے حوالے سے۔ دوسرا سر، آپ کے نالج میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ DG موسمیات کراچی، انہوں نے چھوٹے سٹاف کی کوئی شہر بدل کر دیے، وہ کوئٹہ کے لیے آگے چھوٹے سٹاف کو ٹرانسفر کر دیا، آیا یہ روٹیشن پالیسی کا حصہ ہے یا کوئی ذاتی پسند آپ ساتھ؟ تھینک یو۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے DG میٹ کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کی، لیکن اسے میں دیکھ لوں گا۔ جہاں تک پہلے پارٹ کا ایشو ہے جو کہ مین ایشو ہے، میں اپنی پریس ٹاک میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے ری وزٹ کرنا چاہیے، ری انکوائر کرنا چاہیے، اسے پھر دیکھنا چاہیے، اور یقیناً کل کیبنٹ میں بات ہوگی اور یہ نقطہ میں وہاں بھی ریز کروں گا۔
جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، پہلی بات دیکھیں، میں نے جو انکوائری کمیٹی بنی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. جو انکوائری رپورٹ چاہے ڈی سی کی گئی چاہے کمشنر کی گئی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. میرا نام کہیں سے فیڈ ہوا، کسی نے فیڈ کیا، کسی کے کہنے پہ کسی نے لیا، کچھ میڈیا ہاؤسز سے لیا گیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی حوالے سے لیا گیا. تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ دیکھیں نا، بات لوگوں نے انکوائری رپورٹ کو نہیں دیکھنا، لوگوں کی ذہن نشین رہنی ہے جو ڈسکشن میڈیا میں ہو. تو میں نے میڈیا میں بھی اپنی لوگوں کی نظر میں بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے. گو میرا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. باقی رہ گیا ایشو فنل ایریا. فنل ایریے پہ 15 اپریل کو انکوائری کمیٹی بنی. 27 اپریل کو 15 اپریل کو سی اے کے ایئرپورٹ مینیجر نے ایک لیٹر لکھ دیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹک کو کہ دیکھ لیں کہ کہیں نووا فنل ایریے میں کام تو نہیں کر رہا. یہ 15 اپریل کو ہم نے اس پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. باقی جو انہیں این او سی ملا وہ 29 جنوری کو انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کیا. 29 جنوری. اور جو ہم نے رولز امینڈ کیے، کیبنٹ کی امینڈمنٹ اس میں موجود ہے، اپروول موجود ہے ہائٹ کلیئرنس کے بارے میں. وہ تھا ہائٹ کلیئرنس کے بارے میں کہ 182 فٹ ہائٹ تک ابو گراؤنڈ لیول، سی لیول 182 فٹ تک آپ جا سکتے ہیں ورٹیکل. تو وہ ان کا این او سی. اچھا، اگر آپ غور فرمائیں، تھوڑا سا غور فرما لیں، ڈاکومنٹ لے لیں. جو انکوائری کمیٹی نوٹیفائی ہوتی ہے وہ 27 اپریل کو نوٹیفائی ہوتی ہے اور اس کے ٹی او آر میں این او سی نووا کا لکھ دیا جاتا ہے. ٹی او آرز میں دیکھے ہوں گے، دیکھ لیجئے گا پیرا 9. انکوائری کمیٹی 27 کو نوٹیفائی ہوتی ہے، پیرا 9 میں این او سی مینشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ این او سی 29 مئی کو ملتا ہے، 29 اپریل کو ملتا ہے. تو وہ انکوائری کمیٹی میل آف آئی ڈی تھی، اس کے ٹی او آر میل آف آئی ڈی تھے. یہ دونوں لیٹر آپ کے پاس موجود ہوں گے. دیکھیں جی، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں یہ میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کی تہہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں نہیں کہتا کون کیا تھا اور کون کیا ہے. دیکھیں جو ٹھیک تھے، میں نے رپورٹ کو گورنمنٹ میں ہوں، فیڈرل منسٹر ہوں، پروونس میں ہماری گورنمنٹ ہے. نومینیشن پروونشل گورنمنٹ نے اس افسر کی انکوائری کمیٹی پروونشل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی. تو میں نے تو انکوائری کمیٹی کو بھی چیلنج کیا ہے، میں نے تو اس رپورٹ کو بھی کنٹروورشل کہا ہے. میں بندوں پہ نہیں جاتا، میں عمل پہ جا رہا ہوں، ایکشنز پہ جا رہا ہوں. بہت شکریہ صاحب. آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا نووا سوسائٹی، کیونکہ آج کل نووا سوسائٹی کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے، تو میں اس میں ایک سنبت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے منصور کا جنید کا ایک تعلق ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ذرا کا یہ کہنا ہے کہ وہ زمین کی خریداری کے لیے وہاں پہ ان سے ملتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ نووا سٹی کے حوالے سے. کیا یہ ہے ایسی بات یا آپ کی سیاست کے حوالے سے وہ بولتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرا اس گھر کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ 35 سالوں سے تعلق ہے اور 35 سالوں میں ہو سکتا ہے 3500 بار ملے ہوں. کسی کے سوشل کانٹیکٹس پہ تو پابندی کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تعلقات آپ کے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے بھی. میں تعلقات سے ڈینائل نہیں کر رہا ہوں. فائنینشیل تعلقات ہمارے، نہ میرے کسی بھائی کے، نہ میرے کسی بیٹے کے.
زمین خریداری تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہمارا. خریداری سوسائٹی زمینیں بیچنے والے زمینیں لینے والے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں, کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. چیئرمین نیب نے آج اعلان کیا ہے انکوائری کرنے کا, آپ اس سے مطمئن ہو گئے کہ نیب انکوائری کرتا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو پہلا شخص ہوں کہ جب میڈیا میں خبر چھپی کہ میں بھی نیب کے ریڈار پہ ہوں, تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا میں ویلکم کرتا ہوں نیب کو, آپ سارے لوگ اس کے گواہ ہیں. میں نے کہا بالکل میری انکوائری ہونی چاہیے, اور میرے ساتھ میری فیڈرل کیبنٹ کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن جب ان کی ہوتی ہے جنہوں نے 35 سالوں سے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے اور لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اگر ان کی کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو چیخو پکار کی ہوتی ہے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں اگر چیئرمین نیب اس ایشو پہ بھی انکوائری کرے, نیب کرے, آئی بی کرے, آئی ایس آئی کرے, اینٹی کرپشن کرے, ایف آئی اے کرے, کوئی بھی ایجنسی کرے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے کہ کس کی غلطی, کس کے کہنے پہ الائنمنٹ تبدیل ہوئی, کوئی غلط لینڈ ایکویزیشننگ ہوئی, کوئی اس میں کسی جگہ ہمارے مالی مفادات ہیں کسی کے ساتھ, یہ نیب کرے, ایف آئی اے کرے, جو مرضی کرے, ہم تو ویلکم کرتے. آپ کہہ رہے ہیں نووا سٹی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ کے فرنٹ مین کا نام بہت گونج رہا ہے, حاجی امجد کا نام بہت گونج رہا ہے, آپ کے بیٹے منصور کا نام گونج رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے جو چیف آفیسر فتح جنگ ہے, انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے چیف منسٹر کو کہ نووا سٹی والے 20,000 فائلیں دے چکے ہیں جبکہ ان کے پاس جگہ کم ہے. اور جو آپ نے ان کو این او سی دیا 29 جنوری کو, اس ٹائم رنگ روڈ کا منصوبہ زیر بحث تھا کمشنر ڈپٹی کمشنر میں. تو یہ اطلاعات ہیں جو وقفانے حال یہ بتاتے ہیں کہ آپ نووا نے 20 بیچی ہیں, نووا نے 50 بیچی ہیں, نووا نے 100 بیچی ہیں, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں بے شک انکوائری کریں ان کے پاس زمین کتنی ہے اور انہوں نے فائلیں کتنی بیچی ہیں, یہ ان کا کام ہے. چیف افسر نے کیا کہا کیا لکھا ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, کہ وہاں کو کتا گلی میں کھڑا بھونک رہا تھا, منہ اس کا تمہاری طرف تھا, تو اس بھونکنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو کو غلط کہتا ہے, میں تو اپنے خاندان کی اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں, کہ نووا کے ساتھ کوئی فائنینشیل تعلق نہیں ہے. این او سی اگر دیا ہے, این او سی کی ورڈنگ بھی دیکھ لی جائے کہ این او سی کے ورڈنگ میں ہائٹ کلیئرنس ہے. این او سی کے اگر منسٹری آف پروویژنل این او سی ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کا سرٹیفکیٹ این او سی چاہیے ہوگا. این او سی اگر منسٹری آف ڈیفینس دے گی, نیگیٹو ایریا اسے ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو پھر یہ اس پہ اپلیکیبل ہوگا. تو ہر چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے میرے بھائی. جی حاجی امجد صاحب دیکھیں جی, وہ میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ایم پی ہیں, اور وہ ڈائریکٹر لینڈ بحریہ ہیں. وہ آج سے نہیں ایم پی اے بن کے نہیں کام کر رہے, وہ ایم پی اے بننے سے 20 سال پہلے کا کام کر رہے ہیں. پراپرٹی کا ان کا بزنس ہے. یہ باتیں ان سے کیجئے گا, کم از کم ان کی جگہ جواب دے میں نہیں ہو سکتا. جی 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 آپ کا انکوائری کمیٹی میں بھی نام نہیں ہے, لیکن اچانک 2 خبریں گردش کرتی ہیں, ایک آپ کے حوالے سے اور ایک آپ سے جو شکست ہوتا ہے کہ وہ حلف لینے جا رہے ہیں. اس طرح کی کوئی باتیں ہیں, کہیں انٹرنیٹ چیزیں تو نہیں ہے, سیاست ہے. دیکھیں جی, چکری والوں کا اتنا ہی چکر ہے کہ میرا نام کسی طرح 2-3 دن کچھ لبوں پہ میرا نام آ جائے. بندے کی خواہش رہ جاتی ہے, حسرت ہوتی ہے کہ میرا نام ہی کوئی نہیں لینا, میرے وال تکدا کوئی نہیں, میں پوچھدا کوئی نہیں, میں سلام کوئی نہیں کردا, میں ہے وہاں یا نہ, میں جینا یا مر گیا. تو کم از کم کچھ ویل وشر ایسے ضرور ہیں میڈیا میں ان کے, انہیں میں داد دیتا ہوں, جو سیاسی طور پہ ایک مردہ شخص کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان ساروں کا اس سارے کھیل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے. جی سر, جی سر. نہیں, آپ تحقیق کریں نا. جی تحقیق کریں. خان صاحب, یہ جو منصوبہ ہے عوامی نوعیت کا, کیا یہ ماضی کی حکومتوں کی طرح اس اسکینڈل کے بعد یہ بھی فائلوں میں دب جائے گا یا بنے گا؟
دیکھیں جی، میں یہ جو انکوائری کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے، سارا ایشو شروع ہوا تو میں نے عید سے پہلے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور میں نے پرائم منسٹر کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ پی ٹی آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور نارتھ میں 2 بڑے پروجیکٹ جو کہ 70s میں، ارلی 70s میں یا لیٹ 60s میں ہوئے، ایک تربیلا ڈیم اور ایک منگلا ڈیم، یہ اس لیول کا پروجیکٹ ہے، نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے. اس سے اس کنٹروورسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس سے پینڈ نہیں ہونا چاہیے. اور میں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بے شک 2017 کے الائنمنٹ پہ چلے جائیں، نووا ہے جائے جہنم میں، کوئی اور ہے جائے جہنم میں، 2017 کی الائنمنٹ پہ کریں، لیکن یہ پروجیکٹ بننا چاہیے. یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور پنڈی اسلام آباد والوں کا پروجیکٹ ہے اور اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ملنا ہے. اگر یہ رنگ روڈ بننا ہے تو 2 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز تحصیل پنڈی اور ٹیکسلا اور 3 کانسٹیچوئنسیز اسلام آباد کی، یہ ہمیں ایڈوانٹیج میں ملیں گی. تو یہ پروجیکٹ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، پی ٹی آئی کے لیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے. اس سے ضرور بننا چاہیے. اور اگر کچھ غلط ہوا ہے، جس نے غلط کیا ہے، ہم میں سے ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، اسے سزا بھی ضرور ملنی چاہیے. تواڈی کی خواہش ہے، تواڈی خواہش کا احترام کر دیتے ہیں. یہ بتا دیں آخری سوال، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ منصوبہ ایف ڈبلیو اے کے ذمہ جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح مارچ چوک ان کے پاس چلا گیا، 27 بڈر تھے، 27 پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس میں کسی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اس میں ایف ڈبلیو او بھی تھا، اس میں این ایل سی بھی تھا، اس میں باقی انٹرنل پرائیویٹ پارٹیز بھی تھیں اور ایکسٹرنل پرائیویٹ پارٹیز بھی تھیں. اور اگر بڈز کھلتی تو بات سامنے آ جاتی اور جو لوئسٹ بڈر ہوتا اسے بڈ ملتی، اسے ٹھیکہ ملتا. تو صرف کسی کو پن پوائنٹ کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے علاقے میں جی خاص طور اسمارٹ سٹی میں ناجائز قبضے کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ سوسائٹیوں والوں کے بارے میں بات کروں گا نا جی، سوسائٹی والوں کا بھی کچا چٹا کھولوں گا انشاءاللہ.